جی کراچی سے رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی اچانک آج وفات سے پورے ملک میں سوگ کی کیفیت ہے۔ اس وقت ان کے جتنے فالورز ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ صدمے میں ہیں۔ اچانک ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں لودھراں کے علاقے ڈامرا میں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم جو تھے، ان کے سسرال میں ان کی بیوہ جو ہیں دانیہ شاہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پورا علاقہ جو ہے اس وقت ڈامرا کا وہ بھی سوگ میں ہے۔ اظہار تعزیت کے لیے لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں۔ سوگ کی کیفیت ہے۔ دانیہ سے بات کرتے ہیں کہ آج اتنا بڑا صدمہ پیش واقعہ ہے، اس میں ان کے جذبات آج کیا ہیں اس کی دکھ کی گھڑی میں؟ جی دانیہ۔ بس مجھے بہت افسوس ہوا ہے نیوز سن کے۔ مجھے اس کی فیملی میں سے یا ان کے نوکروں میں سے مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا۔ میں نے نیوز دیکھی ہے جس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، اور بس بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ نہیں، عدالت میں کیس چلا گیا اب جب آپ کی شادی کے بعد 4 ماہ کے بعد، اس کے بعد پھر معاملات جو تھے وہ صلح صفائی کی طرف ہمیں پتہ چلا ہے کہ جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ پھر آخری بار جو رابطہ ہوا، کیا باتیں ہوئیں؟ بس وہ صلح کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسی رٹ لگائی رکھے کہ مجھے تمہیں دیکھنا ہے، بس تم میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری صلح تک بات ہو چکی تھی، تو ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کچھ ہی دنوں بعد انتقال پا جائیں گے۔ آپ کی والدہ سے، آپ کی فیملی کے دیگر جو افراد ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی کہ جو معاملات تھے جو وہ صلح کی طرف جا رہے تھے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو آپ کی فیملی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ صلح کی طرف جائیں گے، دیکھیں گے تو پھر رخصت کریں گے آپ کو۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی طرف سے بھی ہمیں یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بڑے جذباتی تھے، آپ کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، محبت تھی۔ تو آخری دنوں میں کوئی ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ بس تم آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہم ساری باتیں بھلا دیتے ہیں، اور جو تمہاری عزت گئی، جو میری گئی، ہم اس عزت کو دوبارہ پا لیں گے۔ بس تم آ جاؤ، تمہیں میں نے دیکھنا ہے، تمہارے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ میں تم سے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، جیسے تم کہو گے ویسے رہوں گا تمہارے ساتھ۔ اب سوشل میڈیا پر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، جتنے فالورز ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے صاحب کے، وہ آج ان کی موت کا جو اچانک وفات ہے اس صدمے کو لے کر مختلف قسم کے کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو ہیں، یہ تیسری شادی جو ہوئی ہے دانیہ کی، اس کی وجہ سے وہ بڑے ذہنی دباؤ میں تھے۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیں، وہ معاملہ سب صحیح ہو رہا تھا، جس کی لکھی ہوتی ہے نا، جس ٹائم اس کو ایک دن جانا ہے، مجھے جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ ایسا میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ میری وجہ سے گئے ہیں یا کچھ بھی ایسا ویسا، تو اللہ میاں، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھ سے کچھ ایسا کہا بھی نہیں۔ 4 ماہ کا جو عرصہ شادی کا بڑے یادگار دن تھے، بڑے خوشگوار آپ نے دن گزارے۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے بہت سی ویڈیوز جو ہیں آپ کی دیکھیں، وہ نہ بھولنے والے وہ سین ہماری نظروں میں، اور پورے آپ کے بھی دیکھنے والے اور ڈاکٹر صاحب کے بھی دیکھنے والے لوگوں کی نظروں میں ہیں۔ وہ بڑا اچھا وقت تھا۔ یہ کس کی نظر لگ گئی؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میری وجہ سے وفات پا گئے، نہیں، یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ بھی بہت گالیاں دیتے ہیں۔ وہ مجھے بہت اکثر، ہم بیٹھا کرتے تھے نا، ان کا غصہ مجھ پہ نکالتے تھے، لوگوں کی باتیں سن سن کے۔ لوگ ان کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتے تھے، اب بھی دیتے ہیں، مطلب اب تو نہیں دیتے، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، اب تو سب ان کو چاہنے لگ گئے ہیں، اچانک سے چاہنے لگ گئے ہیں۔ تو مجھے بھی اب وہ گالیاں دے رہے ہیں، بہت گالیاں دے رہے ہیں، میں نے اپنی انسٹا پہ دیکھا ہے۔ لیکن وہ اس بات پہ بہت مجھ سے غصہ بھی ہوتے تھے، پھر میں ان کو سمجھاتی تھی کہ دیکھیں، ایسا آپ نہیں کیا کریں۔ جب آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو آپ کے پیٹھ پیچھے دیتے ہیں نا، جب سامنے آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ پکچرز لیتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کی باتوں میں نہیں آیا کریں، کسی کے کامنٹس نہیں دیکھا کریں۔ تو جس کی وجہ سے وہ کامنٹس اپنے آف رکھتے تھے، اور مجھے کہتے تھے کہ بس یہ دنیا ہمیں الگ کر دے گی، دنیا کی نظر لگ جائے گی۔ آخر وہی ہوا تھا۔ اچھا، وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ دنیا کی نظر ہمیں لگ جائے گی، اور اس وقت بھی دیکھا کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو بڑے اچھے سارے دونوں طرف سے واقعات چل رہے تھے۔
آپ کی باتیں بھی جو میڈیا میں تھی کہ جب تک میری جان میں جان ہے یہ شادی چلے گی، تو آپ نے کوشش بھی کی، چند دن کوئی ایسے معاملات ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کے جو معاملات تھے وہ ٹریک پر آ گئے، دونوں طرف سے صلح سلامتی شروع ہو گئی. تو اب ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو مختلف کمنٹس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر؟ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی دولت کے لیے نہیں مرتا، اور انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے. انسان نا مطلب جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو انسان کو عجیب فیل ہوتا ہے، انسان کا زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. جب کوئی اپنا ہو، ان کو ہم نے اپنا مانا تھا، وہ آج بھی اپنے ہیں، کل بھی اپنے تھے. لیکن میں نے کوئی دولت کے لیے نہیں ان کو یہ ویڈیوز وغیرہ یا میڈیا میں آنا، یہ نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا، کیونکہ ہمارا ایک ضمیر ہے، ہم انسان ہیں. اور یہ سب لوگ بھی اب جو پہلے ان کو گالیاں دیتے تھے، اتنی گندی گندی گالیاں دیتے تھے، میں تو خود دیکھ کے آئی، وہی لوگ آج ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ فوت ہو گئے، انتقال پا گئے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوگلی میں نہیں، آپ لوگ دوگلے ہیں. آپ لوگوں کو کیا کہا جائے، آپ لوگ دوسرے کو دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ کے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں. دوسرے کی خامیاں غلطیاں ضرور نکالتے ہیں. کافی لوگ میرے لیے ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں کہ دانیہ شاہ کی وجہ سے گیا ہے، دانیہ شاہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. نہیں، انسان کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس نے کس ٹائم جانا ہے. اور میں اب زیادہ کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتی. دنیا بھی کم نہیں ہے، دنیا اپنے باتوں سے انسان کو مار دیتی ہے. جو انسان اچھا بھلا جی رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی باتوں سے تباہ اور مار دیتی ہے. تو کائنڈلی آپ میرے خلاف اتنی باتیں نہیں کریں، آپ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں. اور میں آپ سب کے لیے یہی دعا کروں گی کہ آپ سب لوگ جتنے بھی مجھے گالیاں دے رہے ہیں اس کے لیے تھینک یو، اور آپ کو اللہ میاں بہت بہت ہدایت دے. اور عامر کے لیے میں یہی دعا کروں گی کہ عامر کو اللہ میاں جنت میں جگہ دے اور ان کو معاف کرے، اور ان کی قبر کے عذاب بھی درست کرے. اچھا، دوسرا ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ گزرے ہوئے وہ لمحات، آخری وقت کی وہ باتیں، کوئی ایسی باتیں جو آپ کو بہت یاد آئیں گی؟ ان کی ایسی باتیں یہ تھی کہ وہ مجھے پیار سے بلاتے تھے، دانی کر کے بلاتے تھے. ان کے یہ پیار کا لفظ مجھے بہت اچھا لگا اور وہ بہت یاد آ رہا ہے، اب بھی یاد آ رہا ہے. آخری وقت میں آپ کو ان کے آخری جو رسومات ہیں، ان کی تدفین ہے، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے کس حد تک آپ بیتاب ہیں؟ میں تو بہت بیتاب ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں دیکھوں، کیونکہ ان کی آخری خواہش ہی یہی تھی کہ بس تم مجھے مل جاؤ، آگے دیکھ جاؤ، میں چلا جاؤں گا. وہ مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ میں چلا جاؤں گا، مجھے دیکھ جاؤ، مجھے دیکھ جاؤ. تو اچھا، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی باتیں وہ کرتے تھے کہ وہ کافی بار کہتے تھے کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم گھبرانا نہیں، تم میری خواہشات پوری کرنا، اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور کسی سے ڈرنا نہیں. ویسے تو میں ان کو کہتی تھی اللہ نہ کرے، وہ کہتے تھے میں مر جاؤں گا تو تمہیں یاد تو آئے گی میری. تو میں ان کو کہتی تھی کہ ایسی بات نہیں کیا کریں. جب وہ صحیح ہوا کرتے تھے تو ایسے کہتے تھے. اور اپنی بیویوں کے بچوں کے بارے میں بھی کہتے تھے، دعا کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ دعا نے اچھا نہیں کیا. دعا نے جب اپنے بابا کو گالیاں دی، عامر کو گالیاں دی، تو بہت روئے. مجھے کہا کہ تم میں نا مجھے سب نظر آتے ہیں، میری ماں، میری بیٹی، میری بیوی. تو میں بھی اس ٹائم بہت رونے لگ گئی. تو پھر وہ اپنی امی کو بھی بہت یاد کرتے تھے، کہتے تھے میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں گا، میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں گا. تو بہت افسوس ہوا تھا مجھے سن کے. اور کہتے ہیں کہ میں ان کی دولت کے لیے نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں بس یہی چاہوں گی کہ آپ پلیز غلط باتیں میرے بارے نہیں کریں. آپ سب کو اللہ میں ہدایت دے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ انسان ایک پل میں ہے، دوسرے پل میں نہیں ہے. اچھا، اپنے بچوں سے وہ کتنا پیار کرتے تھے؟ بچوں کو مس کرتے تھے؟ بچوں کی کفالت وہ خود کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے بچوں کو اتنا مس نہیں کرتے تھے، لیکن دعا کی باتوں سے نا بہت روتے تھے کہ دعا مجھے بہت غلط باتیں کرتی ہیں. مجھے ہر ٹائم وہ کہتے تھے دعا نے آج مجھے یہ بات کی، دعا نے یہ کی. پھر وہ دل پہ لے جاتے تھے. پھر میڈیا والے جو ہیں لوگ، جو یہ دنیا ہے جو ان کو کومنٹس کرتی تھی، گندی گندی باتیں کرتی تھی، وہ پھر دیکھ کے پھر روتے تھے
کہتے تھے مجھے یہ کامنٹس کر رہے ہیں، یہ آج جو لوگ ان کی بے عزتی کرتے تھے آج وہی لوگ ان کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو وہ پہلے بہت ہرٹ ہوتے تھے، کہتے تھے میرے لیے ایسے ایسے باتیں ہو رہی ہیں، تو میں ان کو سمجھاتی تھی. پھر بھی اب کیا کہا جا سکتا ہے، لوگ تو غلط سمجھتے ہیں ہر انسان کو، کیونکہ خود اپنا کروان نہیں جھانکتے، لوگ دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں، ہم دودھ کے دھلے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو بس اللہ میں ان کو ہدایت دے. اچھا، ان کے جو ملازمین تھے، ان کے گھر تھے، ان کے بارے میں بھی کچھ سنا کہ کبھی کبھار وہ آپ کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کرتے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے تھے کہ ان سے کوئی خوف تھا؟ نہیں، اصل میں ان کے ملازم جو بھی ہیں سب کو میں جانتی ہوں، اور سب عزت بھی کرتے تھے، اور جو بھی ہے وہ ان کا آپس کا معاملہ ہوتا تھا. میں کبھی ان کے معاملے میں نہیں آئی، ان کے نوکروں میں، اور میں ان کی بھی عزت کرتی تھی، ان کے نوکروں کی. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ نوکر ہیں، میں نے بھی ان کو بھائی بھائی بولتی تھی، سب کو بھائی بھائی بولتی تھی، کبھی نوکر نہیں سمجھا تھا. اور ہر کسی کو عزت دیتی تھی. وہاں پہ ایک سرائکی بھی تھا جو ابھی بھی جس نے کہا ہے کہ میں لے کے گیا ہوں، میں ہی تھا، جاوید. تو ان کی بھی میں بہت عزت کرتی تھی. وہ گھر میں کام کرتے ہیں، وہ ڈرائیور نہیں ہیں، جن کو وہ ڈرائیور بول رہے ہیں. تو وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی. سب اچھا اخلاق دیتے تھے، اور بہت عزت بھی کرتے تھے، اور خیال بھی رکھتے تھے عامر کا. اور بس. جی، دانیہ شاہ اس وقت اس کی پوری فیملی جو ہے وہ سوگوار ہے، صدمے میں نڈھال ہے. آپ نے باتیں سنی، دانیہ شاہ کی بڑی یادیں جو ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تدفین کے بعد جو ان کی آخری رسومات ہیں اس کے بعد باقاعدہ یہاں پر قرآن خوانی کی جائے گی ان کے لیے، مرحوم کے لیے. آج بھی دانیہ شاہ بہت اچھے الفاظ میں ڈاکٹر عامر لیاقت کو یاد کرتی ہیں.